میرا سوال یہ ہے کہ میں وضو کے مسئلے میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات وضو بہت لمبا ہو جاتا ہے میرا، تو وضو کے صحیح طریقہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہ ایک تو وضو کا طریقہ تو معروف ہے، یعنی جس طریقے سے وضو کرتے ہیں کہ اپنے ابتداء نیت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں، کلی 3 دفعہ اچھی طریقے سے کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو صاف کرنا، پھر اس کے بعد فرائض میں سے پہلا فرض چہرے کو مکمل طور پہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سے میں دھونا انگلیوں کے پورے سے شروع کر کے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ یہ تو معروف طریقہ کار ہے کہ امید ہے کہ ان کو بھی یہ طریقہ کار معلوم ہی ہوگا۔ اصل جو ان کے سوال سے بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان شاید یہ وساوس کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، اور اس میں وہ کافی مرتبہ اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھ کو یا اپنے پاؤں کو دھوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو ہے طریقہ کار کو دیکھنا، ایک تو پریکٹیکل کے ذریعے دیکھیں گے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس سے ان کو اور اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس کا بہترین ذریعہ تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ عز و جل پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے، تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وضو کا عملی طریقہ، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے امیر اہل سنت جو وضو کر کے بتا رہے ہیں، تو اس کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے وساوس، یعنی آپ کے دل کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پورے چہرے پر پانی ڈالا اور یہاں پانی نہیں پہنچا، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو دیکھیں اس کا جو علاج ہے وہ ہیں تو بہت سارے علاج اس کے، وسوسوں کے، کسی بھی معاملے کے اندر وسوسے ہوں، چاہے طہارت کے حوالے سے ہوں، چاہے نماز کے حوالے سے ہوں، ایمان کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی معاملات کے حوالے سے ہوں، وسوسوں کے علاج بہت سارے امیر اہل سنت نے بھی لکھے ہیں اپنی کتاب وسوسے اور ان کے علاج کے اندر، اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھے ہیں، لیکن بنیادی تمام نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ وسوسے کا جو علاج ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنی ول پاور اس کی ہوگی تو اس کے ذریعے سے وہ بآسانی اس کا علاج کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنا ذہن اگر بنا لے کہ مجھے اپنے وساوس کا علاج کرنا ہے تو وہ بآسانی کر سکتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں۔ جب آپ نے ایک دفعہ اچھی طریقے سے اپنے چہرے پر جس طرح پانی ڈالنے کا حکم ہے اس طریقے سے آپ نے پانی بہا لیا، 3 دفعہ ان جگہ پر پہنچا کے سنت بھی آپ نے ادا کر لی، تو اب آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ اگر تو آپ اس کی طرف توجہ کریں گے نا تو آہستہ آہستہ یہ مرض اتنا بڑھ جائے گا کہ ابھی جو آپ وضو کرتے ہیں جتنی دیر لگتی ہے اسے 10 گنا زیادہ دیر لگے گی۔ مشہور واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، اور وسوسے اور اس کے علاج کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ مصر کے اندر 2 شخص جو ہے وہ غسل کرنے کے لیے غسل فرض ہوا تو دونوں وسوسوں کے شکار تھے، دریائے نیل پہ پہنچے کہ جا کے وہاں غسل کریں، تو ایک کنارے پہ کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ تم دیکھو کہ میں غسل کرتا ہوں، ساری جگہ پانی پہنچا ہی نہیں پہنچا، تو وہ بیچارہ پانی میں اترا۔ اب وہ ایک اس کو بولے کہ شاید یہ والی جگہ رہ گئی ہے، یہ والی جگہ رہ گئی ہے، یہ والی جگہ رہ گئی ہے، کبھی یہ والی جگہ رہ گئی تو شاید یہ جگہ رہ گئی ہے، تو اس چکر میں آدھا دن اس کا نکل گیا، اس کا غسل ہی پورا نہیں ہوا۔ پھر دوسرا گیا تو یوں اس کو شام ہو گئی، وہ بتاتا کہ تمہارا یہ رہ گیا۔ تو یہ واقعہ حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے علاج میں اگر بندہ ان چکروں میں پڑے گا نا کہ میں اس کا جواب تلاش کروں یا میں وسوسے کے پیچھے چلوں، تو اس کو شیطان کی پیروی کہا گیا ہے۔ اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جب آپ نے ایک چیز ادا کر لی ہے تو اب آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ جب آپ نے وضو کر لیا، آپ نے پانی بہا لیا، تو اب آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ توجہ دیں گے تو کبھی آپ نے پہلے جب پانی بہایا تھا آپ کو وسوسہ آئے گا کہ شاید یہاں پانی نہیں بہا، تو آپ نے یہاں پانی بہا، تھوڑی دیر بعد آپ کو وسوسہ آئے گا کہ شاید یہاں بھی پانی نہیں گیا، اب یہاں ڈالیں گے تو اتنے میں خیال آئے گا کہ یار یہاں کا کوئی حصہ رہ گیا تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، جو طریقہ کار بیان کیا گیا اس کے مطابق آپ نے وضو کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہو جائیں، تو اس طریقے سے آپ بآسانی وضو کر سکیں گے۔ تو دونوں چیزیں دیکھ لیں، طریقہ کار بھی امیر اہل سنت نے جو بیان کیا وہ بھی دیکھ لیں، اور دوسری بات جو میں نے بیان کی ہے کہ وساوس کی طرف توجہ نہ دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد وضو کر لیا کریں۔ اور آپ نے جو رسالے کا ذکر کیا وسوسے اور ان کا علاج، تو یہ بھی بہت مفید رہے گا۔ بہت مفید ہے، یعنی ہر ایک کے لیے مفید ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو آتے ہی رہتے ہیں۔ ان کو طہارت کے لیے آ رہے ہیں، کسی کو نماز کے اندر آتے ہیں، کسی کو طلاق کے مسائل کے اندر آتے ہیں، تو کسی کو جو ہے وہ ایمانیات کے حوالے سے آتے ہیں۔ تو بہت شاندار یہ رسالہ ہے، یعنی حقیقتاً اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی بھی اگر اس کو پڑھے گا تو اس کی ابتدائی چند باتیں ایسی ہیں کہ بندہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے گا سبحان اللہ، کہ ہاں جیسے بھی وسوسے آ رہے ہیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے معاف ہے، کہ یعنی یہ سری ایمان ہے، تو خود بخود بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ بس اتنا ہونا چاہیے کہ بندہ اس نیت سے پڑھے کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے۔ اصل میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ
پتہ نہیں شاید ان کو وسوسوں میں مزہ آتا ہے کیا آتا ہے. تو وہ اگر ان چیزوں کی طرف جاتے بھی نا تو اپنا مائنڈ سیٹ یہ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں لا علاج مریض ہوں. اگر یہ ذہن بنا کے آپ کچھ بھی کرتے رہیں گے نا پھر کچھ نہیں ہوگا. آپ ذہن بنائیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اور آپ اس نیت سے یہ چیز پڑھیں کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے اور میں صحیح ہو سکتا ہوں, تو خود بخود آپ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اکثریت پڑھتی بھی ہے سنتی بھی ہے نا, تو ان کا بس وہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ اس طرح کا نہیں اس طرح کا معاملہ ہے, تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ اس ذہن سے پڑھیں, بار بار پڑھیں. جس کو زیادہ مسئلہ ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ اس رسالے کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے.